بتائیں مجھے، جو بھی انسان ہے ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی کنٹری کا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرک بتائیں، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ مسلمان ہے؟ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ تو مجھے بتائیں حدیث کا انکار کرنے والا کون ہے؟ حدیث کا انکار کرنے والا کون ہے؟ خاص کر وہ جسے عالم کبیر کہا جائے، یعنی بڑا عالم کہا جائے، خاص کر وہ جسے عربی کہا جائے، یعنی کہ جو ہم قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ لوگ بس سنتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں عرب کے لوگ جاہل ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں عرب کے لوگ جاہل ہیں، بلکہ عرب کے ہی نہیں، آس پاس کے جتنے بھی عربک ملک ہیں یہ سارے کے سارے جاہل ہیں۔ ان کو کسی ایک بات کا مفہوم اور معنی تو پتہ نہیں ہوتا، بس یہ ان کے علماء جو کہہ دیں گے وہ ہو گیا پتھر کی لکیر۔ اس کا ٹکراؤ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے ان کو کچھ پتہ نہیں، جاہلوں کو۔ ہم اجمی ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، تو کیا ان کو نہیں پتہ ہوگا یہ حدیث ہے؟ ان جاہلوں کو نہیں پتہ ہوگا یہ حدیث ہے؟ یہ ہے ایمان و عقائد کے مسائل۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ وہ اپنے آپ کو کعبہ شریف میں بھی فوت کر لے، یعنی کعبہ شریف میں جائے، کعبے کی دیوار پکڑ لے، وہیں پہ انتقال کر جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو یا والدین کو مشرک کہے، تب بھی وہ منافق ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ مشرکین واجب القتل نہیں ہے مگر منافق واجب القتل ہے۔ تو اس کا کعبے میں بھی مرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسے لوگ سیدھے جہنمی ہیں۔ مجھے یہ باتیں کہنے میں کوئی گریز نہیں لگتا، کوئی بھی گریز نہیں لگتا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ایمان و عقائد کے قائم رہنے والے ہیں۔ تو اگر ایمان و عقائد کی بات ہم دوسروں تک نہ پہنچائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہی ایک مسلمان کا کام ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دین سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے انسان کا۔